بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت دو جہاں کے سردار معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میری نیابت اور اعتماد کے معاملہ میں تمہاری حیثیت و مرکزیت وہ ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ایک دن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور جب کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے مجھے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور میرے کاندھے پر پیر رکھ کر اونچے ہوئے اور فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور پھر فرمایا کہ اب تم میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ میں سوار ہو گیا اور دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے کندھوں پہ اٹھایا تو مجھے ایسا لگا کہ میں آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤں گا۔ فرماتے ہیں اس طرح میں کعبہ کی چھت پر پہنچ گیا اور وہاں پر جو پیتل اور تانبے کا بت بنا ہوا تھا میں نے اس کو دائیں بائیں موڑا، آگے پیچھے جھکایا اور بالآخر اس کو اکھیڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گرا دو۔ میں نے اسے گرایا تو وہ ایسے چور ہو گیا جیسے شیشے کے بنے ہوئے برتن ٹوٹتے ہیں۔ پھر میں نیچے اتر آیا۔ چنانچہ یہ محبت اس وقت بامی عروج کو پہنچ گئی جب ہجرت کے دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا عقد اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کر دیا اور ان سے فرمایا اے فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح اپنے اہل بیت کے بہترین فرد سے کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیار سے ابو تراب کہا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ لوٹے تو راستے میں جب غدیر خم پر پہنچے تو وہاں ایک خطبہ دیا اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خصوصیت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی میں جس کا دوست اور حامی ہوں علی اس کے دوست اور حامی ہیں۔ پھر دعا دی اے اللہ اس کی حمایت فرما جو علی کی حمایت کرے، اور اس کی دشمنی تو بھی کر جو ان کی دشمنی کرے۔ یہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بے جا شکایت کی تھی اور ان پر بلا وجہ اعتراض و تنقید کی تھی۔ اس خطبہ کے بعد لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے وہ رفع ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنونی حد تک محبت تھی اور اپنے آقا و مولا کی بھوک و پیاس بھی گوارا نہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر فاقہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ معلوم ہوا کہ میرے محبوب آقا شکم مبارک خالی ہے تو بہت بے قرار ہوئے، چونکہ اپنے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہ تھا، اس لیے فوراً کسی مزدوری کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور اس کے باغ کی سینچائی کا کام اپنے ذمہ لیا اور ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور اجرت طے پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 17 ڈول پانی کے نکالے اور اس کے 17 اجوا کھجوریں لے کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرما لی تو تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو راحت و سکون محسوس ہوا۔ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں دی اور اس جنگ کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے بخش دی، جس سے آپ نے دشمنان اسلام کا قلع کما کیا۔ یوں تو حق و باطل کے ہر مارکہ میں شیر خدا نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، لیکن غزوہ خیبر 7 ہجری میں آپ نے عزم و ہمت اور استقلال کی مثال رقم کر دی۔ خیبر مدینہ منورہ کے شمال مشرق میں ایک یہودی کالونی تھی جہاں بہت مضبوط اور بلند و بالا قلعے تھے، اور یہودی دین اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہونے والی ہر سازش کا حصہ ہوتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اس ناسور کا خاتمہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کے لشکر نے ان خیبر کے قلعوں پر حملہ کیا، لیکن ان میں سے ایک قاموس نامی قلعہ ناقابل تسخیر بنا ہوا تھا اور وہاں سے پسپائی کا سامنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل جھنڈا اسی شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتا ہے، اور اسی کے ہاتھ یہ قلعہ فتح ہوگا۔ اس اعلان نے تمام اصحاب میں ایک تجسس کی فضا قائم کر دی اور ہر کوئی اس اعزاز و اکرام کا متمنی تھا۔ چنانچہ اسی دوران ارشاد ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہاں ہیں؟ بتلایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ وہ حاضر ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میری تکلیف ایسے دور ہو گئی گویا کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں علم دیا۔ میدان کارزار میں یہودیوں کا مشہور شاہ سوار و پہلوان مرحب آپ کو یوں للکارتا ہوا آگے بڑھا، تمام خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، ہتھیار سے لیس ہوں، بڑا تجربہ کار ہوں۔ اس نے اپنے سر پر لوہے کا خول پہنا ہوا تھا۔ حیدر کرار نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، جھاڑیوں کے شیر جیسا خوفناک ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کمال کا وار کیا کہ اس کا آہنی خول اور سر دونوں ایک ساتھ کٹ گئے اور اس کے جبڑے بھی ٹوٹ گئے۔ اسی خیبر کی لڑائی کے دوران ایک یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ کو ضرب لگائی جس سے آپ کی ڈھال ہاتھ سے گر گئی، تو شیر خدا نے قلعہ کے ایک بھاری بھرکم دروازہ کو جس کو 40 آدمی بمشکل اٹھا سکتے تھے اکھیڑا اور اس کو اپنی ڈھال بنائے رکھا، یہاں تک کہ یہودیوں کو کھلی شکست ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا حیدر کرار داماد رسول حسنین کریمین کی ابا کی شہادت، تاریخ اسلام میں اس امت پر وہ سیاہ دن آیا کہ جب 3 خارجی عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکر تمیمی تینوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور جن خارجیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نروان میں قتل کروایا تھا ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد کہنے لگے اگر ہم ان تینوں سربراہوں کو قتل کر دیں تو ملک کو ان سے نجات مل جائے گی اور اس طرح ہم اپنے بھائیوں کے خون کا بدلہ لے لیں گے۔ چنانچہ ابن ملجم بدبخت نے کہا کہ میں علی کو قتل کروں گا، برق نے کہا میں معاویہ کا خاتمہ کروں گا اور عمر بن بکر نے کہا میں عمر بن عاص سے نمٹوں گا۔ چنانچہ یہ تینوں اپنے ناپاک عزائم لیے نکل پڑے اور ابن ملجم اس دروازے کے نیچے آ کر بیٹھ گیا جہاں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز کے لیے نکلا کرتے تھے۔ جس وقت آپ نماز فجر کے لیے نکلے اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے نماز نماز کہہ رہے تھے اور لوگ نیند سے بیدار ہو کر نماز کے لیے اٹھ رہے تھے کہ اسی دوران اس بدبخت نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کے سر کے اگلے حصے پر وار کیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے سے آپ کی داڑھی کے بال رنگین ہو گئے۔ جب اس نے وار کیا اس وقت نعرہ بھی لگایا حکومت صرف اللہ کی ہے، علی تمہاری یا تمہارے ساتھیوں کی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آواز دی اس کو پکڑو۔ وہ پکڑا گیا اور بعد میں آپ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا اس کو گرفتار رکھو۔ اپنے صاحبزادوں سے فرمایا دیکھو اگر میں اس کے وار سے مر جاتا ہوں تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خبردار کسی ذی روح کو مار کر اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، خواہ وہ بھونکنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی شہادت بروز جمعۃ المبارک 19 رمضان المبارک میں صبح صادق کے وقت 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ کے دارالامارہ میں دفن ہوئے۔